कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 2 रोज में 19 अफराद जाँ बहक, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर, अंदरून मुल्क कई परवाजें मनसूख, तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे 2 खवातीन शामिल। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्ची जाँ बहक। फैसल शाह कॉलोनी, शारा फैसल, डिफेंस नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। करंट लगने से जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। न्यू कराची गोट गुरु मंदिर नदी और नाले से 2 अफराद की डूबी हुई लाशें मिली हैं। बेशतर इलाकों में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 430 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सबसे ज़्यादा बारिश औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, मलीर, बिन कासिम, गुलशन हदीद, एयरपोर्ट लांढी, कोरंगी में तेज़ बारिश। कटी पहाड़ी में पत्थर गिरने से सड़क बंद, ट्रैफिक जाम। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने कराची और हैदराबाद समेत सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और डॉक्टर फारूक सत्तार का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि MA जिना रोड, सदर, गुरु मंदिर और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया गया। नाथा खान में ट्रैफिक में फंसे शहरियों को गवर्नर सिंध ने पानी तकसीम किया, जबकि मुतासरा शहरियों से मुलाकात के दौरान खाना और राशन भी फराहम किया गया। मुतासरीन के मसाइल सुने और इन्हें हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की फराहमी है और इस वक्त 4,500 से ज़ायद अफराद छतों पर पनाह गुज़ीन हैं। मजीद कहा कि किसी सूरत कराची के अवाम को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो हैदराबाद और मीरपुर खास में कैंप ऑफिस बना देंगे। हमने 2,300 अफराद को रेस्क्यू किया। हम सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अगर हम भारत को जंग हरा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। घरों की छतों पर रहने वाले हमें अपनी लोकेशन भेजें। गवर्नर हाउस से टीमें खाना और पानी पहुँचाएंगे। मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ खड़े हों। मेरी यूनिवर्सिटी के तलबा से अपील है कि वो अपने मुतासरा भाइयों की मदद के लिए बाहर निकलें और मदद करें। शहरी बेफिक्र रहें, हम उनके साथ खड़े हैं। माजूर बच्चों के लिए गवर्नर हाउस में इंतजामात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। इन हालात में लोगों का मायूस ना होना खुशाइन बात है। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियों को नुकसान की वजह करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को सख्त रियासत बनाना होगा। ऐसी सख्त रियासत जहाँ कानून सब पर यकसां लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। फौज एक तरफ दहशत गर्दों से लड़ रही है, दूसरी तरफ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। इंसानी जानों के ज़िया से बढ़कर दुख की कोई और बात नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत और पाक फ़ौज मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बुनेर में सैलाब मुतासरीन से खिताब। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन को हिदायत की है कि जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ अंजाम दिया जाए। मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात के अजाले में कोई कसर ना छोड़ी जाए। फील्ड मार्शल ने सैलाब और तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन की मदद के लिए पाक फ़ौज के जवानों की बेलौस खिदमात को भी सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आलमी दहशतगर्दी की फहरिस्त पर सवालात उठा दिए। कहा कि आखिर सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों करार दिए जाते हैं, जबकि गैर मुल्की इंतहा पसंद और गैर मुस्लिम इंतहा पसंद दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती काउंसिल की मौजूदा फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द शामिल नहीं, जो आलमी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। मजीद कहा कि इस सूरत हाल को बदलना ज़रूरी है ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में गैर जानिबदारी और शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रोह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और बैन अल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा हैं। इनके मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में मुसावात और तवाज़ुन कायम किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं।
کابل میں پاک، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کا چھٹا سہ فریقی اجلاس، سیاسی، معاشی اور سیکورٹی تعاون پر غور، تینوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق، تجارت، ٹرانزٹ اور علاقائی ترقی میں تعاون بڑھانے کا عزم، صحت، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق، منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور، سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سہ فریقی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان نگران وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، سیاسی اور معاشی تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اتفاق، پاکستان اور افغانستان کا دہشت گرد میں قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ، دونوں ممالک کا خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کا افغانستان سے ملک میں موجود ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ موسمی تبدیلی کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں، صرف سندھ ہی متاثر نہیں، ہماری بھی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن حکومت کام کر رہی ہے، تمام ادارے الرٹ پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بارش ہوگی تو پانی جمع ہوگا، بارش رکے گی تو پانی نکال دیں گے، لوکل باڈیز، پولیس اور انتظامیہ کام کرتے نظر آ رہی ہیں۔ کراچی کے نکاسی کا نظام اتنی بھاری بارش کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا ہے۔ خراب موسم کے حوالے سے گراب میں 100 ملی میٹر بارش کے نکاس کا نظام بنانا ہے تو پورا شہر پھر کھودنا ہوگا۔ کراچی میں روڈ کٹنگ کی ہر ادارہ جاتی اجازت درکار ہوگی۔ روڈ کٹنگ کی وجہ سے بارش کے دوران مسائل ہوتے ہیں، اب روڈ کٹنگ اتھارٹی بنا رہے ہیں جو روڈ کٹنگ کی اجازت دے گی۔ حکومت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو شہریوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ عام تعطیل کے باوجود لوگ گھروں سے باہر نکلے۔ اب اگر پانی میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 5 ارب روپے جاری، جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں انہیں گھر بنا کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی جاری ہے، متاثرین اطمینان رکھیں، سب کو معاوضے ملیں گے۔ املاک کے نقصانات کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، لائف سٹاک کے نقصانات کا بھی معاوضہ دیا جائے گا، جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں انہیں بھی بھرپور پیکج دیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں میں مراکز صحت فوری طور پر فعال، موبائل اسپتالوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے، رابطہ سڑکوں کی بحالی کے کام کو تیز کیا جائے۔ اجلاس میں سیلاب سے نقصانات، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ، جاں بحق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں تاریخ کے بدترین سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 385 تک پہنچ گئی ہے۔ جاں بحق افراد میں 299 مرد، 52 خواتین اور 34 بچے شامل۔ بنیر میں اب تک مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 228 اور ثوابی میں 41 ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر 1398 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 1030 گھروں کو جزوی اور 368 گھروں کو مکمل طور پر منہدم نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں کے باعث 20 ارب سے زائد کا مالی نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نقصانات کی رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے۔ صوبے کے 20 محکموں کی 603 سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بٹکرام میں سب سے زیادہ 214 سرکاری املاک تباہ ہوئی ہیں، سوات میں 97، باجوڑ میں 65 اور مانسیرا میں 58 ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، 9 مئی غلط تھا، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، بانی بیچائی نے بھی اسے غلط قرار دیا، اب بس ہونی چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک نہیں کیا گیا، ہم 9 مئی کے ٹرائل پر انکاری نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس بغیر سنے رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ الیکشن کمیشن کا شبلی فراز اور عمر ایوب کو نااہل کرنے کا عمل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اتنے تو خزاں میں پتے نہیں جھڑتے جتنی نشستیں انہوں نے ہم سے لے لیں۔ کم تعداد رکھنے والی جماعت کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی روایت غیر معمولی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اکثریتی اپوزیشن جماعت اپنا اپوزیشن لیڈر خود نامزد نہ کرے۔ بانی کا محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ قومی اسمبلی میں ان کے 80 سے 85 ارکان موجود ہیں۔ بانی جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، ملاقات اور سہولیات عدالتی قوانین کے تحت طے ہیں۔ یہ کوئی جواز نہیں کہ بانی سے ملاقات نہ ہو تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ موجودہ سیاسی پیچیدگی کا واحد حل نئے انتخابات ہیں، پنڈورا باکس کھلا تو مزید مسائل سامنے آئیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر عمیر نیازی کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا کہ نظام کو چلانے کے بجائے حل نکالنا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی میں مصالحت میں اور احتجاج دونوں باتیں زیر بحث ہیں۔ پارٹی اراکین اسمبلی کی اکثریت نئے راستے کی تلاش میں ہے۔ 1.5 سال میں درجنوں اراکین اسمبلی کو پارلیمان سے باہر کر دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف آیا۔
پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اعظم خان سواتی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے دونوں رہنماؤں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ پی ٹی آئی نے سینٹ کی خالی نشست پر اعجاز چودھری کی اہلیہ کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ الیکشن 9 ستمبر کو ہوگا۔ تحریک انصاف کا ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ نااہل ہونے والے ارکان کے خاندان کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے۔ اہل خانہ کی عدم دلچسپی کے باعث ارکان کی جانب سے نامزد کیے جانے والے شخص کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ بانی تحریک انصاف کی منظوری کے بعد ٹکٹ دینے کا اعلان ہوگا۔ فاروق ستار ہمیں بھاشن نہ دیں، فاروق ستار کی شکایت وزیر اعظم سے ہے مگر غصہ حکومت سندھ پر نکال رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم رہنما کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ ایم کیو ایم کو اپنی 40 سالہ حکمرانی میں کرپشن اور اداروں کی تباہی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ذاتی شکووں کو سیاسی ایجنڈے میں بدلنے کی کوشش سے اجتناب کریں۔ کراچی شہر کو سندھ سے الگ کرنے کا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت نے کراچی میں قابل تعریف کام کیے ہیں۔ بارش کے بعد ریسکیو اور ریلیف کا کام جاری ہے۔ ایم کیو ایم کو قدرتی آفات میں سیاست سے باز رہنا چاہیے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سجاول اور جامشورو سمیت سندھ کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش جاری۔ نظام زندگی درہم برہم، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث ہیسکو ریجن کے 662 فیڈرز میں سے 185 بند ہو گئے۔ حیدرآباد ضلع کے 152 فیڈرز میں سے 62 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں 12 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دریائے ستلج میں سیلاب نے تباہی مچا دی، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر دھان، تل اور چارے کی فصلیں تباہ۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، موزہ گاہی شاہ کا بند ٹوٹ گیا، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، قریبی آبادیوں کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ عارف والا اور بورے والا میں 60,000 کیوسک کا ریلا متعدد بستیوں اور زرعی اراضی کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ نون گاؤں پر بند ٹوٹنے سے پانی مقامی آبادیوں میں داخل۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج اور کوٹ ادو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد دیہی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلے سے 50,000 سے زائد آبادی کو شہر سے ملانے والی مرکزی سڑک بہہ گئی۔ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی پر منتقل کر دیا گیا۔